بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كالفتى وكذلك المعنوی. بس منع بسم اللہ الرحمن الرحیم منع صرف کے 9 اسباب ہیں، ان میں سے 2 آگے ہیں، عدل اور وصف. وصف جو ہے وہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور وصف کے سبب مؤثر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل میں وصف ہو، عارضی وصف نہ ہو. آگے اس کی مطابقی مثالیں دی ہیں. تیسرا سبب منع صرف کے 9 اسباب میں سے تیسرا سبب ہے تانیث. دھیان کریں، تیسرا سبب کیا ہے؟ تانیث. حاشیے پر تعریف لکھی ہوئی ہے، وہ ذرا غور فرمائیں. یہاں منع صرف کے 9 اسباب میں جو تانیث ہے، مراد تانیث بالتا. ایک ہے مڈو شڈو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہے تانیث بالتا، ایک ہے تانیث بالالف، پھر الف مکسورہ اور الف ممدودہ، اور تانیث بالتا ملفوظہ اور مقدرہ. یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. تانیث 2 قسم ہے، تانیث بالتا اور تانیث بالالف. پھر تانیث بالتا ملفوظہ اور مقدرہ، اور تانیث بالالف وہ تانیث بالالف نیچے آ رہی ہے. بات سمجھیے، وہ ایک ہی سبب قائم مقام 2 کے ہے، وہ آگے آ رہا ہے. پہلے بحث ہے تانیث بالتا ملفوظہ کی. کس کی؟ تانیث بالتا مقدرہ ہوتی، لفظوں میں تا نہیں ہوتی. لفظ تا کے بغیر ہے، اعتبار کیا جاتا ہے کہ اس میں تا ہے. بات سمجھیا؟ تو تانیث بالتا ملفوظہ سے کیا مراد ہے؟ وہ موشی نے بیان کیا ہے. مراد تا سے وہ تا ہے جو اسم کے آخر میں زیادہ ہوتی ہے، لام کلمہ نہیں ہوتی، اور ما قبل اس کا مفتوح ہوتا ہے اور حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے. چل سمجھیے، تانیث بالتا سے وہ تا مراد ہے جو اسم کے آخر میں ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، لام کلمہ نہیں ہوتی، آگے ہوتی ہے، اور حالت وقف میں وہ لہذا لام کلمے والی تا، اگر کسی کا لام کلمہ تا ہے تو وہ بھی نکل گئی، اور جمع مؤنث سالم کی تا لمبی بھی، کیونکہ وہ حالت وقف میں ہا مسلمات. گل سمجھی جے؟ یہ کیڑی ہے؟ ضارباتن، مضروباتن، مکرماتن، مکراماتن، اے جڑی تا ہے جی. تو پہلے تانیث بالتا کی باس ہے، پھر تانیث بالالف کی باس ہے. گل سمجھتے پے ہو؟ تو مسئلہ شروع ہے. تانیث 2 قسم ہے، تانیث بالتا اور تانیث بالالف. تانیث بالتا 2 قسم ہے، ملفوظہ مقدرہ. تانیث بالالف 2 قسم ہے، الف مکسورہ الف ممدودہ. پہلے باس تانیث بالتا کی. تو تانیث بالتا، تا سے مراد کیا ہے؟ وہ تا جو حالت وقف میں ہا بنتی ہے، جس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور لام کلمے کے بعد ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. تو تانیث بالتا ملفوظہ یہ منع صرف کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. تانیث بالتا ملفوظہ منع صرف کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس میں تانیث بالتا ہے وہ اسم علم ہو. وہ اسم تو ایک سبب ہوگا تانیث بالتا ملفوظہ، اور ایک سبب ہوگا علمیت، تو کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا. کیا سمجھیا؟ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ تانیث بالتا کس کے ساتھ جمع ہوتی ہے؟ صرف علم کے ساتھ، صرف، کیونکہ شرط جو بن گئی تو اس کے بغیر تو یہ مؤثر ہی نہیں ہے. ابھی کیا کہ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تانیث منع صرف کے 9 اسباب میں سے تیسرا ہے تانیث.
تو تانیس دو ہے، دو ہیں، تانیس بالتا اور تانیس بالالف. پھر تانیس اور بالتا، تانیس بالتا کی دو قسمیں ہیں، ملفوظہ اور مقدرہ. اور تا ملفوظہ تا مقدرہ. اور تانیس بالالف کی بھی دو قسمیں ہیں، تانیس بالالف مقصورہ اور تانیس بالالف ممدودہ. ممدودہ. تو تانیس تانیس بالتا ملفوظہ کون سی تا ہوتی ہے؟ جو کلمے کے آخر میں ہوتی ہے اور زائد ہوتی ہے. ماں قبل اس کا مفتوح ہوتا ہے، الف بکم میں وہ ہا سے بدل جاتی ہے. شاباش. تو تانیس بالتا تانیس بالتا ملفوظہ یہ منع صرف کا سبب ہے. کا سبب ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا؟ شرط یہ ہے کہ وہ اسم وہ اسم جس کے آخر میں یہ تائے تانیس ہے وہ علم ہو. وہ علم ہو. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ تائے تانیس صرف علم کے ساتھ خاص جمع ہوتی ہے، کیونکہ تائے تانیس کے لیے علم کا ہونا یہ شرط ہے. تائے تانیس ملفوظہ یہ منع صرف کا ایک سبب ہے، لیکن سبب مؤثر بننے کے لیے شرط یہ ہے، یہ نہیں آخنا تائے تانیس کے لیے شرط نہ، تائے تانیس کے سبب مؤثر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس میں تائے تانیس ہے وہ اسم علم ہو. وہ اسم تو وہ کیا ہوگا؟ ایک سبب تائے تانیس ملفوظہ اور دوسرا سبب علمیت. کل سمجھیے، تائے تانیس بالتا ملفوظہ یہ منع صرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کے سبب سے کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں یہ تائے تانیس ہے وہ اسم علم. تو پھر کون سے دو اسباب بنے؟ ایک تائے تانیس، ایک علم. جس کلمے میں یہ دو سبب پائے جائیں وہ کلمہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. وہ کلمہ کیا ہوگا؟ خواہ وہ مذکر کا نام ہو مؤنث کا نام ہو، اس سے غرض نہیں، یہ شرط اس میں پائی جائے. طلحہ طل علم ہے، حضرت طلحہ صحابی ہیں، اور بھی کتنے لوگوں کا نام طلحہ ہے. تو طلحہ یہ اس میں تائے تانیس ملفوظہ ہے اور علم ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ بولنا. 22 بابوں میں اسم فاعل کا واحد مؤنث صیغہ اور اسم مفعول کا واحد مؤنث صیغہ وہ آپ علم بنا دیں، وہ غیر منصرف ہو جائیں گے. 22 بابوں میں ضارباتن، مضروباتن، مکرماتن، مکرماتن، سمجھ آئیے، مستخرجاتن، مستخراجاتن، مدحرجاتن، مدحرجاتن، محرنجماتن، محرنجاماتن، ان میں تائے تانیس ملفوظہ ہے. ان کو کسی کا نام رکھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف. سیدہ النساء رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کا آپ کا نام پاک اسم فاعل ہے، فاطمہ تو غیر منصرف ہے. ویسے وہ اسم فاعل ہے، سمجھے جی. فتم کولو مشتق کے بھئی دنیا سے لا تعلقی، دنیا سے یہ مصدر ہے، اس سے اسم فاعل ہے آپ کا نام مبارک، تو وہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ تائے تانیس ہے اور علمیت ہے. اسی طرح آپ اپنی بچی کا نام رکھ دیں زاربا، سمجھ آئیے، اعتبار ما یولو کے، تو پھر کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف. گل سمجھیجیے کہ کوئی نہیں سمجھی؟ چلو جی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مؤنث کا علم ہو، یہ نہیں مطلب. علم کسی کا بھی ہو، علم ہو اس میں تائے تانیس ہو بس. بہرحال تانیس بتا، بس شرط اس کی یہ ہے کہ ہو وہ کون؟ تانیس بتا نہ، یہ تو غلطی ہے نا. تانیس بتا نہیں، ہو وہ اسم جس میں یہ تا ہے، مراد یہ ہے، کیونکہ باس کس کی شروع ہے؟ اسم کی، باس اسم کی چل رہی ہے، اس لیے او پیچھا مر جا بشک جتنے مرضی پہنچ جا، کوئی حرج نہیں. پس شرط اس کی یہ کہ ہو اسم علم، جیسے طلحہ. جی بہرحال
تانیث بالتا پس شرط اس کی یہ ہے کہ ہو اسم علم جیسے طلحہ جی بہرحال تانیث بالتا پس شرط اس کی یہ کہ ہو وہ اسم علم جیسا کہ طلحہ جیسا کہ طلحہ. اس پر دلیل دی ہے کہ جب تانیث بتا ہو تو اس کے لیے علمیت شرط کیوں ہے. وہ ایک قانون ہے عربی کا، وہ یہ ہے کہ جو کلمہ علم بن جائے وہ تغیر و تبدل سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو کلمہ علم تبدل سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب تانیث بتا والا کلمہ یعنی اسم علم بن جائے گا تو اب تغیر و تبدل سے بچ جائے گا، تا اس کو لازم ہو جائے گی. تا اس کو جب لازم ہو جائے گی تو اندر باہ میں طاقت آ گئی ہے، چونکہ انہیں اسم نو اپنے اصل وچ چھکنا ہے. اصل کی ہے منصرف ہونا، تے چھک کے غیر والے ہونا ہے، فعل دے نیڑے کرنا ہے، تے پھر کو باہ میں طاقت ہونی چاہیے نا. تو لہذا تانیث بتا جب علم وہ اسم علم ہوگا تو اس تا میں قوت آ جائے گی، اس قوت آ جائے گی اور سبب بن سکے گی. جی اس لیے شرط لگائی کیا کہ تانیث بالتا جس قسم میں ہو جس اسم میں ہو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم وہ ہو. علم ہو. وجہ یہ ہے یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے جو علم ہوتا وہ ہے تغیر و تبدل سے محفوظ ہوتا ہے. وہ ایک ترخیم آگے آئے گی، وہ بعد میں بیان ہوگی. جی کہ منادے کو چھوٹا کرنا جائز ہوتا ہے، وہ اور صورت ہے. جی تو تائے تانیث نے چونکہ اسم کو اس کی اصل یعنی منصرف ہونے سے غیر منصرف ہونے کی طرف پھیرنا ہے، لہذا اس میں قوت ہونی چاہیے. تو جب کلمہ علم ہو جائے گا تو تا لازم ہو جائے گی، تو قوت آ جائے گی، اس میں قوت آ جائے گی. سمجھائیے. اس لیے شرط لگائی ہے کہ وہ اسم علم ہو. کیا ہو علم کھانے چ پہ کیا. اچھا جی اگے وکذالک وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ بس 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 تانیث بتا ملفوظہ اور اس کی شرط آگے ہے. تانیث بتا مقدرہ، تانیث جس کو تانیث مان بھی کہتے ہیں، تانیث بتا جس کو مان بھی کہتے ہیں. اس کے لیے بھی تانیث بتا مقدرہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے. اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ تانیث بتا مقدرہ جس اسم میں ہے وہ اسم علم ہو. وہ اسم ایک شرط اور بھی ہے اس کے لیے، وہ ثم المانوی سے شروع ہوگی جی، جو پہلے کے لیے نہیں ہے. ہاں جی کیا ہے؟ تانیث بالتا ملفوظہ کی شرط آ گئی ہے تو تانیث بالتا مقدرہ کی شرط بیان کرتے ہیں. تانیث بتا مقدرہ بھی غیر منصرف کا منصرف کا سبب مؤثر ہے، لیکن تب جب یہ جس اسم میں ہے وہ اسم علم ہو. ہاں کیا کہنے کیا تانیث بتا مقدرہ تانیث بالتا مقدرہ یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے. غیر منصرف کا سبب ہے. اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ تائے تانیث مقدرہ جس اسم میں ہے وہ کلمہ علم، وہ اسم وہ اسم علم ہو. وہ کلمہ اسم ہو ہے نا، وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو. وہ اسم علم ہو. نہ سمجھیے. تائے تانیث مقدرہ جس کو تانیث مان بھی کہتے ہیں یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے. اس کے لیے بھی شرط ہے کہ تائے تانیث مقدرہ یعنی تانیث مانوی جس اسم میں ہے وہ اسم علم ہے. وہ اسم ایک یہ شرط ہے، ایک شرط آگے آ رہی، ایک شرط. اور اسی طرح تانیث مانوی بھی یعنی اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ اسم کیا ہو. ہاں بھائی. اور اسی طرح تانیث مانوی بھی. اور اسی طرح تانیث مانوی بھی. اگے ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی یجوز صرفه وترکه لاجل الخفة ووجود السببین كهند والا يجب منعه كزینب وسکر وماها وجورا. بس 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 نہیں پہ. اچھا جی وہ اسم جس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور وہ علم بھی ہے، وہ اسم اس کو غیر منصرف پڑھنا تب واجب ہوتا ہے جب ایک اور بھی شرط پائی جائے. جب ایک وہ اسم
جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور وہ اسم علم بھی ہے، وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور وہ علم بھی ہے، یہ غیر منصرف پڑھیں گے، لیکن اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب تب ہوگا۔ واجب ایک اور شرط بھی پائی جائے، وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ وہ اسم ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو، وہ اسم غیر اجمی کیڑا ہوندا ہے؟ عربی سمجھاؤندے پہ جی، زبان بند دو وچ عربی تے اجمی جی، تے اجمی دا غیر کی ہے عربی، تے عربی دا غیر اجمی جی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس میں مشکل نہیں، وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور وہ اسم علم بھی ہے، یہ غیر منصرف ہوگا، یعنی غیر منصرف پڑھنا لازم ہے، جبکہ ایک اور شرط بھی پائی جائے۔ دھیان کرا جائے، شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور علم ہے وہ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو۔ ایتھے تو ہو لکھیا ہے نا، انہوں پڑھنا جائز ہے، میں تنوں لزوم والی صورت دس رہا ان دی نفی کرنی جے، تب لازم ہوگا ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو، تب اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ اگر وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور علم ہے، اگر وہ ثلاثی بھی ہے، ساکن الاوسط بھی ہے اور عربی بھی ہے، تو اب اس کو منع صرف پڑھنا، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ کل سمجھیا؟ پھر سنیں، وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور وہ علم بھی ہے، اگر یہ 3 حرفوں والا ہے اور درمیان والا ساکن ہے، درمیان کیڑی شے ہوندی ہے؟ این کلمہ ساکن ہے اور ہے بھی عربی، یہ 3 چیزیں اس میں ہیں، کون سی؟ ثلاثی ہے تو اس اسم کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور منصرف پڑھنا بھی، گل سمجھیے، لازم نہیں ہے۔ اگر اس کا غیر ہوا ثلاثی نہیں ہے یا ثلاثی ہے ساکن الاوسط نہیں متحرک الاوسط ہے، یا ثلاثی ساکن الاوسط ہے لیکن عربی نہیں ہے، اجمی ہے، تو ان تینوں صورتوں میں غیر منصرف پڑھنا لازم ہوگا جی۔ ان تینوں صورتوں میں وہ قسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور علم بھی ہے، یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اگر شرط پائی جائے تو پھر غیر منصرف پڑھنا لازم ہے، اگر وہ شرط نہ پائے گی تو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے۔ وہ اسم جس میں تائے تانیس، دھیان ہے، وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور وہ اسم علم بھی ہے، اس میں اگر ایک اور شرط پائی گئی تو غیر منصرف پڑھنا لازم ہے۔ اگر شرط نہ پائی گئی ایک اور شرط تو پھر جائز ہے۔ پھر وہ شرط کیا ہے؟ وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے، جس میں اور اسم بھی ہے، اگر یہ 3 حرفوں والا ہے، درمیان والا ساکن ہے اور عربی بھی ہے، اگر یہ انہوں کہتے ہیں ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی، یہ گل بڑی کہ کوئی نہ، ثلاثی 3 حرفوں والا ساکن الاوسط این کلمہ ساکن غیر اجمی عربی۔ وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور علم بھی ہے، اس میں اگر ایک شرط پائی گئی اور تو پھر غیر منصرف پڑھنا واجب، اگر وہ شرط نہ پائی گئی تو یہ جو 2 سبب ہے، کون؟ تائے تانیس مقدرہ، ان کی وجہ سے غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ وہ شرط کیا ہے کہ وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ اور علم ہے، یا تو وہ یہ ہوگا کہ ثلاثی ہوگا، درمیان والا ساکن بھی ہوگا، اوہ ہن دن ذہن چ رکھو نا یار تسی، ثلاثی بھی ہوگا، درمیان والا ساکن بھی ہوگا اور عربی بھی ہوگا۔
اگر اس طرح ہے تو پھر اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. اگر اس طرح نہیں، ثلاثی نہیں، 4 حرف ہے، یا ثلاثی ہے دوسرے کی نفی کریں، ساکن یا متحرک ہے، یا ثلاثی ہے عین کلمہ ساکن بھی ہے لیکن آگے عربی نہیں ہے، اجمی ہے، تو ان تینوں صورتوں میں غیر منصرف پڑھنا لازم ہے. لازم. آخر نے کیا مصنف رحمہ اللہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ تانیث معنی جس اسم میں ہے وہ اسم علم بھی ہو تو پھر وہ کلمہ غیر منصرف ہے. پھر اگر اس میں ایک اور شرط پائی جائے تو اس اسم کو غیر منصرف پڑھنا یہ لازم ہے، اور اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو پھر اس اسم کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، پڑھنا جائز ہے. یعنی منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. یہ مسئلہ گڑبڑ نہ کرے، دھیان نہ سمجھائے یار. شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور بھی ہے وہ ثلاثی بھی ہو، ساکن ساکن اوسط بھی ہو اور غیر اجمی ہو یعنی عربی ہو، تو پھر اس اسم کو غیر منصرف پڑھنا یہ جائز ہے، یعنی منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. اور اگر وہ اسم اس طرح نہیں، جی وہ اسم جس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور وہ علم بھی ہے، یا وہ ثلاثی اگر وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح نہیں یعنی ثلاثی یعنی نہیں، ثلاثی نہیں، باقی دونوں شرطیں ہیں. یا نہ ثلاثی پر شرط ختم ہو گئی کہ ثلاثی نہیں 4 حرف ہے، ثلاثی نہیں، جی جی یا ثلاثی ہے جی ثلاثی ہے اور لیکن متحرک الاوسط ہے، اوسط ہے، یا ثلاثی ساکن الاوسط ساکن اوسط بھی ہے لیکن عربی نہیں ہے، اجمی ہے، اجمی ہے، جی غیر اجمی نہیں اجمی ہے. نہیں اجمی ہے. تو ان تینوں صورتوں میں اس اسم کو غیر منصرف پڑھنا لازم ہے. لازم ہے. جی آخر شبہ کیا کہ بلند وہ اسم جس میں تائے تانیث مقدرہ ہو اور علم بھی ہو، علم بھی ہو، اس اسم کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک اور شرط پائی گئی ایک اور شرط پائی تو گئی پھر غیر منصرف پڑھنا لازم ہے. اگر وہ شرط نہ پائی گئی تو پھر غیر منصرف پڑھنا جائز ہے. جی وہ شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ اگر وہ اسم جس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور علم بھی ہے، اگر وہ ثلاثی ہے، ساکن الاوسط ہے اور غیر اجمی ہے یعنی عربی ہے، تو اس میں اس کو منصرف پڑھنا غیر منصرف پڑھنا دونوں طرح جائز ہے. اور اگر وہ کلمہ جس میں تائے تانیث مقدرہ ہو اور علم بھی ہے، اگر وہ ثلاثی نہیں ثلاثی نہیں یا ثلاثی ہے ساکن الاوسط نہیں، یا ثلاثی ساکن الاوسط ہے غیر اجمی نہیں اجمی ہے، ان تینوں صورتوں میں غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. اصل اس کو بیان یوں کرتے ہیں کہ وہ اسم جس میں تائے تانیث مقدرہ ہو اور وہ علم بھی ہو، اس میں اگر یہ شرط پائی جائے کہ وہ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی کا غیر ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھنا، لازم ہے. اور اگر یہ ہو تو پھر غیر منصرف پڑھنا. سنیں گل اب ذرا مثالیں سمجھے دھیان سے. دیکھو ہندن کون، اس میں تائے تانیث مقدرہ ہے، اس میں مقدرہ ہے. یہ جی تائے تانیث مقدرہ ہے نا، ان دے بارے چ پڑھ چکے ہو تو اگوں آ جائے گا، کافیے دے آخر تک پورا صفحہ لگا ہے. یہ انہوں نے یہ ساریاں سمائی نے کی نے یہ کیاسی نہیں ہے گیا بے کتھے کتھے عربہ نے لفظ دے نال تے کوئی نہیں لگی تے تے مقدرہ منی ہے، یہ سمائی کام میں ایک یہ سمائی کام میں. تو ہندن میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور ہندن نام بھی ہے، ہندن نام بھی ہے اور تائے تانیث مقدرہ بھی، لیکن چونکہ یہ ثلاثی ہے کہ کوئی نہیں، ساکن الاوسط ہے کہ کوئی نہیں، اور عربی ہے، لہذا کی جاءتنی ہند دو بھی ٹھیک ہے تو جاءتنی ہندن بھی ٹھیک ہے، رأے تو ہندا بھی ٹھیک ہے، رأے تو ہندن بھی ٹھیک ہے، مرر تو بے ہندا بھی ٹھیک ہے، مرر تو بے ہندن بھی ٹھیک ہے. اور سمجھے پہ ہو آنکھ شبہ. مثال جیسے ہندن یہ ایک کلمہ ہے، اس میں تائے تانیث اسم ہے، اس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور علم بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے، لیکن یہ ثلاثی ہے اور ساکن الاوسط ہے اور غیر اجمی ہے یعنی یہ عربی ہے، اس لیے اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے
اور اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. مثلا جاءتنی مثلا جاءتنی ہندن بھی پڑھنا جائز ہے اور جاءتنی ہندو پڑھنا بھی جائز ہے اور رأیت ہندن پڑھنا بھی جائز ہے اور رأیت ہندا پڑھنا بھی جائز ہے اور مررت بہندن پڑھنا بھی جائز ہے اور مررت بہندے پڑھنا بھی جائز ہے. بہند شاباش بہندا کے ہندا غیر منصرف میں ہندا نصب پڑھنا بھی جائز ہے. جر تابع نصب کے ہاں بھائی مثال جیسے ہندن، ہندن جیسے ہندن یہ اس کلمے میں یہ اسم یہ ہے اسم ہے جس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور علم ہے. عالم ہے، چونکہ اس میں یہ دوسری شرط نہیں ہے، شرط پائی گئی ہے، نہیں پائی گئی نا. کیونکہ اس میں دوسری شرط نہیں پائی گئی. کیا کہ یہ ثلاثی ہے، راسی ہے، ساکن الوسط ہے، اور عربی ہے، لہذا لہذا اس کو اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. کس طرح جیسے جاءنی اور جات بڑا مونس سیکھا بڑا چبول جایا جیسے جاءت ہندن، جات نہیں مرنا تیرے کو مثال نہیں بنتی بھی یار ایک جاءتنی ہندن، ان کو رفع اعلیٰ نصب اعلیٰ جار اعلیٰ عمل لے آوے گا تو کو کل پتہ لگے کہ یار دو بار سنا چکے تھے جیسے جاءتنی ہندن، نہیں اور جب ہے مونس تو پھر جا ہونا ہے کہ جات ہونا ہے تو کھانے چ کوئی پیندی پی. جیسے جاءتنی ہندن یہ پڑھنا بھی جائز ہے اور جاءتنی ہندو یہ پڑھنا بھی جائز ہے اور جاءتنی جاؤ تو ہو گیا نا بیماری اور نصب داخل کر جات نہیں رہے تو مرار تو بے تین کون سمجھ آؤں یار ایسے گل تو غصہ ہوتا ہے بیماریوں ایک شاہ کروڑ باری پڑھو کھانے چ نہیں پیندی جی. رأیت ہندا پڑھنا بھی جائز ہے اور رأیت ہندن بھی پڑھنا بھی جائز ہے اور مررت بھی ہندا پڑھنا بھی جائز ہے اور مررت بھی ہندن پڑھنا بھی. کمال ہے یار. اچھا جی دوسری سمجھے وہ درمیان میں بات ترجمہ کرتے ہیں. دوسرا اگر یہ شرط پائی جائے یعنی ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو یہ شرط پائے جان کا مطلب بھی انجدہ نہ ہو یہ شرط پائی گئی اور سن دے ہو اگر انجدہ ہو تو شرط نہیں پائے گی تو پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. بیماری غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. اگر ثلاثی نہیں یا ساکن الاوسط نہیں یا اجمی ہے غیر اجمی نہیں تو پھر جائز ہے، واجب ہے. اور گو وہ اسم اور کہتا ہوگا میرے سر کھپا دیں جی جس میں تائے تانیث مقدرہ ہو اور وہ علم بھی ہو اگر وہ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی ہے تو اس کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے. بیماری اگر اس طرح نہیں ہے کیا مطلب ہے یا ثلاثی نہیں ہے ثلاثی نہیں ہے یا ساکن الاوسط نہیں ہے، ثلاثی ہے لیکن ساکن الاوسط نہیں ہے پچھوں مرنے اکٹھا کر کے یا ثلاثی بھی ہے ساکن الاوسط بھی ہے لیکن غیر اجمی نہیں بلکہ کیا ہے اجمی ہے اس میں پڑھنا غیر منصرف پڑھنا واجب. ان کی مثال دیکھ پہلی زینابو اس میں تائے تانیث مقدرہ ہے چوتھے حرف کو قائم مقام تائے تانیث کے مانا گیا ہے پیچھے پڑھا نا امیر جی زینابو اس میں چوتھے حرف کو تائے تانیث کے قائم مقام مانا گیا ہے. اس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور علم ہے نام ہے اور یہ ثلاثی نہیں ہے کہ ثلاثی ہے گن کتنے حرف نے گنتی مراد ہے جی تو لہذا یہ کیا ہوا منصرف کے غیر منصرف پڑھنا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے. ساقارو جہنم کا نام ہے فی سقر ہونے کو نہیں جہنم کا نام ہے سقر اس میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور علم بھی ہے ثلاثی ہے لیکن ساکن الاوسط نہیں ہے لہذا غیر منصرف پڑھنا سن رہے ہو. اچھا جی ما ہو تے جو رو وہ لکھا ہے یہ شہر کا نام ہے اور یہ بھی ایک شہر کا نام ہے خاص جی میں سہاوا گجر خان مسا یہ علم نے کو کوئی نہیں ہے. اچھا ما ہو تے جو رو ان میں تائے تانیث مقدرہ ہے اور علم ہے خاص شہران دے نام ہے اور یہ اجمی ہے کیا ہے ثلاثی ہے کہ نہیں ساکن الاوسط ہے غیر اجمی نہیں بلکہ تو سمجھائی کہ نہیں تو لہذا کیا کرنا ہے ان کو واجب ہے. اے مثال آ گئی یہ ساری کو کھانے چ پئی کو کوئی نہ پھر سمجھے. تانیث بتا ملفوظہ یہ غیر منصرف کا سبب ہے جبکہ ایک شرط پائی جائے کیا کہ وہ اسم جس میں تائے تانیث ملفوظہ ہے وہ اسم علم ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے
اور وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے اور علم بھی ہے، اس میں اگر یہ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی ہے تو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. اور اگر اس کا غیر ہے، ثلاثی نہیں ہے یا ثلاثی ہے ساکن الاوسط نہیں ہے، یا ثلاثی ساکن الاوسط تو ہے غیر اجمی نہیں، اجمی ہے. سمجھائیے؟ تو کیا کرنا ہے؟ غیر منصرف پڑھنا. پہلے کی مثال ہندن، باقی تینوں کی مثال ہے زینب، سقر، ماہو، تجورو. سمجھ آئیے؟ یہ مثالیں ہیں. کوئی سمجھ آئی گل دی ہے؟ تو تائے تانیس یہ غیر منصرف کا سبب ہے. پھر تائے تانیس دو ہیں، ایک ملفوظہ اور ایک ملفوظہ کے لیے صرف اتنی شرط ہے کہ وہ اسم کیا ہو، تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. اگر تائے تانیس مقدرہ ہے تو علم بھی شرط ہے، اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو، تب غیر منصرف پڑھنا. اگر یہ ہوا تو سمجھائی. پھر مانوی، مراد تائے تانیس مانوی یعنی وہ اسم جس میں تائے تانیس مقدرہ ہے. پھر مانوی اگر ہے وہ اسم جن دے وچ تائے تانیس مقدرہ ہے، وہ اسم مراد ہے. کیا ہے وہ؟ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی. اگر انجے تو جائز ہے منصرف پڑھنا اس کو اور غیر منصرف پڑھنا اس کو. صرف منصرف ہونا تو ترک صرف اے مطلب ہے، دھیان کرے جی. اچھا جی، منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے تو غیر منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ دونوں کی دلیلیں، ویسے کتاب میں دلیلیں نہیں ہیں، ایک دلیل آئی ہے کہ چونکہ سنو نا ایک منٹ یار، چونکہ اس میں خفت ہے، تین حرف بھی ہیں، درمیان والا ساکن بھی ہے، عربی بھی ہے، تو ایڈا چھوٹا جا اسم پڑھنا بالکل سوکھا ہے. لہذا اس تے آخر دے تنوین تے کسرہ پڑھا گے تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی. کل سمجھیے؟ تو اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے چونکہ یہ خفیف ہے. چونکہ یہ کیا خفیف ہے؟ ثلاثی ہے، درمیان والا ساکن ہے اور عربی ہے، تو چھوٹا جو ہویا کہ فعلن. سمجھ آئیے؟ کفلن، اس لیے منصرف پڑھنا. لہذا اگر اس پر تنوین اور کسرہ آ جائے تو شکل پیدا. اور غیر منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ سببین پائے گئے، اس لیے کہ کون تائے تانیس مقدرہ اور علمیت پائے گی ہے جی. اے وجہ ہے جی. کل سمجھیے کیا بلا مصنف رحمہ اللہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ اسم جس مثلا ہندن مثلا ہند اس کو منصرف پڑھنا غیر منصرف پڑھنا دونوں طرح کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہ خفیف ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے اور ساکن الاوسط ہے اور عربی بھی ہے، لہذا اس میں خفت ہے. خفت ہے. اگر اس پر کسرہ اور تنوین پڑھیں گے تو شکل نہیں ہوگا، اور خفیف ہے اس لیے اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. غیر منصرف پڑھنا جائز اس لیے کہ اس میں دو سبب پائے گئے ہیں. کون سے؟ تائے تانیس اور ایک علم. تائے تانیس مقدرہ اور علمیت. یہ دلیل آ گئی منصرف پڑھنے کی. اور منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں خفت ہے. غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ باوجہ خفت کے. یہ دلیل صرف ہو دی. اور باوجہ پائے جانے سببین کے یہ دلیل ترک صرف دی. کس دی؟ اے یجوز و صرف ہو و منع ہو و ترک ہو ایک مطلب ہے. سن دے ہو؟ جیسے ہندن گل مک گئی. و الا وگرنا کے مطلب وگرنا اور لکھا جا حاشیت ہے، یعنی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو ہے تو وہ وہاں یا ثلاثی نہ ہو جیسے زینب، یا ثلاثی ہو ساکن الاوسط نہ ہو جیسے سقر. نظر آ رہے ہیں؟ یا ثلاثی ساکن الاوسط ہو غیر اجمی نہ ہو بلکہ اجمی ہو جیسے ما ہو جور ہو. تو ان تینوں صورتوں میں منع صرف پڑھنا یہ کیا ہے؟
تعالیٰ کیتا ہے بڑی گل ہے یار جی وگرنا اے اللہ کیڑا ہے شاباش وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ سنایا ہوندا ہے جی بھی اگر انج نہ ہویا تے دوجا اللہ کیڑا ہوندا ہے اللہ مرکبہ چبول جاؤ اللہ مرکبہ ہے یہ کون ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اگر اس طرح نہ ہوا تو پھر یہ حکم ہے جی کنی باری پڑھایا یار یہ کون سا اللہ ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ چلو جی وگرنا واجب ہے منع صرف اس کا انہیں مثالاں جیسے زینب ایک ہی ہے ثلاثی نہیں اور سقر ایک ہی ہے ثلاثی ہے لیکن اور ماہو اور جورو یہ کیا ہے اجمی ہے جی اے مطلب ہے جی اگے جی پھر مانوی اگر ہو وہ اسم ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی تو جائز ہے منصرف پڑھنا اس کو اور غیر منصرف پڑھنا شاباش شاباش باوجہ پائے جانے خفت کے اور باوجہ پائے جانے سببین کے شاباش جیسے ہند وگرنا واجب ہے منع صرف اس کا جیسے زینبا اور سکارا اور ماہا اور جورا جی پھر مانوی اگر ہو وہ اسم ثلاثی ساکن الاوسط اپنی زبان سے مانا کرنے لگے مرفوع پڑی تھا جبولا غیر اجمی تو جائز ہے منع صرف پڑھنا اس کا اور غیر منصرف پڑھنا اس کا بوجہ ہونے مناسب خفت کے اور بوجہ پائے جانے سببین کے جیسا کہ ہندن اور ہندون آنا پہ تک جی کر کے پھر وہ گل جی ہندن اور وگرنا واجب ہے منع صرف پڑھنا اس کا جیسے زینبو انہیں منع کرنے لگے نا منع کرانا نہیں واجب منع کرنا اس کو یہ لوگوں تے خاص ہے ترک صرف منع صرف غیر منصرف اکو لفظ ہے جی سنتا ہے ترک صرف کا کی معنی منع صرف دا اے مطلب ہے جی مطلب منع پکڑنا لغت کڑی رکھو وگرنا واجب ہے منع کرنا اس کو جی جیسے زینبو اور ساکارو اور ماہو اور جورو اگے جی والتانیث بالالف المکسورۃ کحبلا والممدودۃ کحمراء ممتنع صرفهما البتہ لأن الالف کا صبر کر تانیث کی دو قسمیں ہیں تانیث بالتا اور تانیث بالالف تانیث بالتا کی بات آ گئی ہے آئی کہ آ کے گئی بھی ہے چلو آ گئی اب بات شروع ہے تانیث بالالف کی کس کی تانیث بالالف سنیں کلام عرب میں وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہے تانیث کے لیے یا جس کے آخر میں الف ممدودہ ہے تانیث کے لیے کوئی کھانے چ پینی کلام عرب میں وہ اسم چپ وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے اور وہ اس کا جو معنی ہے وہ مؤنث ہے کلام عرب میں وہ اسم جس کے آخر میں اور اس کا معنی مؤنث ہے یہ اسم خام خواہ غیر منصرف ہوتا ہے یہ اسم بس یہ اسم یہ مطلب تانیث بالالف کا کلام عرب میں وہ اسم جس کے آخر میں لیکن اس کا معنی مؤنث ہو موسیٰ عیسیٰ یہ لفظ نکل گئے کل سمجھیے ہاں جی کیا کہ جس کا معنی مؤنث ہو تو وہ اسم خام خواہ آتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ الف مکسورہ ہوگا تو اعراب تقدیری ہوگا اور الف ممدودہ ہوگا تو حمزے پر اعراب لفظی آئے گا آپ کا بڑا کیا ہے کلام عرب میں وہ تانیث کی دو قسمیں تانیث بالتا اور تانیث بالالف تانیث کی دو قسمیں ہیں تانیث بالتا اور تانیث بالالف تانیث بالالف کی دو قسمیں ہیں تانیث بالالف مکسورہ اور تانیث بالالف ممدودہ کلام عرب میں وہ تانیث میں تو الف ممدودہ الف مکسورہ بھی تو الف ممدودہ اور الف مکسورہ بھی غیر منصرف کے کا سبب ہے تفصیل یہ ہے یہ ہے کہ کلام عرب میں وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو اور اس کا معنی بھی مؤنث والا ہو
وہ اسم خام خواہ غیر منصرف. خلاصہ یہ ہے جی وہ اسم. پھر ایک بار آنکھ کو نہیں سمجھ آئی. تانیث کی دو قسمیں ہیں، تانیث بالتا اور تانیث بالالف. تانیث بالالف کی دو قسمیں ہیں، تانیث بالالف مکسورہ اور تانیث بالالف ممدودہ. تانیث بالالف تانیث تو الف ممدودہ الف مکسورہ جو تانیث کے لیے ہے یہ بھی سبب ہے کس کا؟ مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ کلام عرب میں وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو اور اس کا معنی بھی مؤنث والا ہو، وہ اسم خام خواہ غیر منصرف ہوتا ہے. وہ اسم خام خواہ غیر منصرف ہوتا ہے. سنیں گل، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو یا اور معنی اس کا والا ہو یہ اسم، یہ مطلب ہے کہ تانیث بالالف سبب ہے کس کا؟ وہ اسم کہ جس کے آخر میں الف اور معنی اس کا یہ خام خواہ. تو آگے دلیل آ رہی یہ ایک ہی سبب قائم مقام دو کے ہیں. یہ ایک قائم مقام دو کے آ رہی ہے. آگے پاری عبارت پھر ترجمہ کر دینا سارا. وہ البتہ تو پیچھے ہو گیا یار، کمال. دلیل دے ہوں. الف دا پتر ہزار دے بڑا چسکا ہوتا ہے. تو زیادہ پڑھی تو دنیا کو نفرت پھر الف. ہاں یہ صحابہ بین تو بعد یہ تانیث تے لزوم تے ترے رکھتا پہ کہ پی ہے وہ ہے نا بھی بدل بناؤ تے مجرور آنی دا منصوب تے جے احد ہا تو ثانی آدھی خبر بناؤ تے مرفوع. اے ترے ترکیباں ہوندیاں نے جی. دھیان کرو جی. دلیل اس پر دلیل بھی یہ بھئی کلمہ غیر منصرف کیوں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ یا ممدودہ تانیث کا ہے، یہ الف اکیلا قائم مقام دو سببوں کے ہے. یہ الف اکیلا یعنی اس اسم کے لیے علم ہونا شرط نہیں ہے. علم ہو یا نہ ہو، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ اور معنی اس کا مؤنث والا ہے یہ اسم خام خواہ. وجہ یہ ہے کہ الف مکسورہ ممدودہ جو تانیث کے لیے ہے، تانیث کے لیے کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا معنی مؤنث ہو ان کو کہتے ہیں کہ الف مکسورہ کس کے لیے؟ الف ممدودہ جن کا معنی مؤنث والا ہو. جی تو الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو تانیث کے لیے ہے یہ اکیلا الف قائم مقام. وجہ ایک تو یہ تانیث کے لیے ہے، دوسرا یہ کلمے کو لازم ہے. کلمے کو ایک تانیث ایک لزوم تانیث، ایک تو گویا دو سبب بن گئے. گویا کہ ایک تانیث اور ایک یہ وجہ ہے کہ یہ اکیلا ایک سبب قائم مقام کون؟ کیونکہ ایک تو یہ تانیث کے لیے، دوسرا لزوم تانیث، دوسرا لزوم تانیث. گل سمجھیا کہ وہ جو تانیث کے لیے ہیں وہ ہمیشہ تانیث کے لیے ہی ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ تانیث کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ تا میں یہ نہیں ہوتا. طلحہ تو مذکر کا نام ہے جی. گل سمجھیے اے مطلب ہے جی. حبلا سمجھ آئی ہوں تیرا نام نہیں رکھ سکتے جی. سنتا پہ غلط ہے وہ نہیں سکتے جی. یہ ہمیشہ مؤنث واسطے ہونا ہے جی. کل سمجھے اے مطلب ہے جی. چلو جی. تو الف جو ہے نا جی مکسورہ ہو یا ممدودہ ہو جو تانیث کے لیے ہے، تانیث بالالف یہ ایک ہی قائم مقام، ایک تانیث ایک لزوم تانیث، ایک اے آ گیا خلاصہ کہ تانیث منع صرف کے 9 اسباب میں سے تانیث بھی سبب ہے. تو تانیث کی 2 قسمیں، تانیث بالتا، تانیث بالالف. تانیث بالتا کی 2 قسمیں، تا ملفوظہ تا مقدرہ. تا ملفوظہ کے لیے شرط ہے کہ وہ اسم علم ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. اگر تا مقدرہ ہو تو علم ہونا بھی شرط ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی شرط ہے کہ وہ ثلاثی ساکن الاوسط غیر اجمی نہ ہو، اس کا غیر ہو تب لازم. اگر یہ ہوا تو پھر جائز ہے.
اور دوسری قسم ہے تانیث بالالف. تو تانیث بالالف دو قسم ہے، تانیث بالالف مکسورہ، تانیث بالالف ممدودہ. تو تانیث بالالف مکسورہ بھی تانیث بالالف ممدودہ بھی منع صرف کا سبب ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اسم کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ یا ممدودہ ہے اور اس کا معنی مؤنث والا ہے، وہ اسم خام خواہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ یہ الف تانیث بالالف یہ اکیلا قائم مقام ایک تانیث ایک لزوم تانیث. کو سمجھی گل؟ مہربانی یار. چلو جی. اور تانیث بالالف مکسورہ جیسے حبلہ، اور تانیث بالالف ممدودہ جیسے حمراء رتی عورت. اے نہ مانا جی، اے استاد دی بولی جی. چلو جی. منع ہے صرف ان دونوں کا. کی مطلب؟ انہوں نے صرف نہیں دینے، کپڑے نہ دھون بے، انہوں نے غیر منصرف پڑھنا بے لازم ہے بے. البتہ پکی گل ہے، البتہ میں نہیں پکی گل وجہ اس لیے کہ الف اتنے لکھا ہے تانیث بالالف، لکھا نکا جا. اس لیے کہ تانیث بالالف قائم ہے مقام دو سببوں کے، یعنی تانیث اور لزوم تانیث. جی. اور تانیث بالالف مکسورہ جیسے حبلہ، اور تانیث بالالف ممدودہ جیسے حمراء ممتنع ہے صرف ان دونوں کی، صرف ان دونوں کی، یعنی یہ دونوں غیر منصرف ہیں. پکی بات. جی. اس لیے کہ الف قائم ہے مقام دو سببوں کے. وہ کہڑے نے؟ یعنی بدل والا معنی کر، یعنی تانیث اور لزوم تانیث. جی. اور تانیث بالالف مکسورہ جیسا کہ حبلہ، اور تانیث بالالف ممدودہ جیسے حمراء. عمرہ نہیں ہمراہ ہو یار، مہربانی. منع ہے صرف ان دونوں کی، البتہ اس لیے کہ الف قائم ہے مقام سببین کے، یعنی تانیث کے اور لزوم تانیث کے. یعنی تانیث اور لزوم تانیث، یعنی تانیث اور لزوم تانیث، یعنی تانیث اور لزوم تانیث اور لزوم تانیث. کل سمجھیے. اے باس آ گئی کس کی؟ عدل بھی آ گئے، وصف بھی آ گئے، تانیث بھی آ گئی. تو تانیث میں تفصیل آئی ہے، ایک تانیث بالتا ہوتی ہے، ایک تانیث بالالف ہوتی ہے. گل سمجھیے. اگو پھر انشاءاللہ معرفہ آئے گا. جی. مولا کل